السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے آپ کو پچھلی کرنل حبیب صاحب کی اغوا والی ویڈیو تھی، اس میں کچھ انٹیلیجنس کی حکمت عملی بیان کی تھی۔ ہمارا یہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہوتا ہے بائی دا وے آف ڈسیپشن، یہ اس کا موساد کا بنیادی اصول بھی ہے، یعنی کام ہمیشہ دھوکے سے لیا جاتا ہے۔ جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کو رب کر کے ٹریش کر دیتے ہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس جو ہے اس کی تو بنیاد یہ پاکستان دشمنی پہ ظاہر رکھی گئی تھی، تو انہوں نے خاص طور سے 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کے خلاف ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت کام کو پھیلا دیا تھا۔ 1967 میں وہ جو تھا اس کا بی جے پی کا لیڈر، وہ جو ڈیسائی جو گجرات کا تھا، اس کی کمانڈ میں ایک گروپ اسرائیل بھیجا گیا، جو اسرائیل میں یہ جائزہ لینے گیا تھا کہ اسرائیل نے عربوں سے کامیابی کیسے حاصل کی تھی، مسلمانوں کے خلاف ان کے بالکل کلیجے میں خنجر اتار کے فلسطین میں اسرائیل کیسے قائم کیا تھا۔ اور ایک ان کا جو گروپ تھا وہ اسپین گیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ 800 سال تک مسلمان جہاں حکومت کرتے رہے وہاں آج مسلمانوں کا نام و نشان کیسے مٹ گیا۔ اچھا، جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو آپ کو تاریخ انہیں سبق سکھا دیتی ہے، جیسے ہمیں سکھا رہی ہے۔ ہم تو جاہل لوگ ہیں، جاہل ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی سے ہم عاری ہو چکے ہیں۔ لیڈرشپ بھی ایسی ہے، کوئی لائن آف ایکشن تو ملی نہیں، کوئی فکری ہماری بنیادیں نہیں ہیں، کوئی فکری تربیت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہ روٹین کی بھی جو ہماری درسگاہیں ہیں وہ بھی بس آپ کو پتہ ہے چل چلاؤ کام ہی ہے۔ کسی کوئی یہاں انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، کسی آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، لیکن جس کو نالج کہتے ہیں، جس کو تاریخ کہتے ہیں، جو دنیا میں ہر ملک کے ہر اسٹوڈنٹ کے لازم ہے، اس کا یہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تاریخ کا سبجیکٹ ہی ہم نے نکال دیا۔ صرف میرا خیال یہ ماسٹر کی سطح پہ اسپیشلائزیشن، یعنی کوئی ایم اے ہسٹری کرنا چاہے تو شاید کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم چوتھی پانچویں کلاس میں یا آگے 8ویں 10ویں جماعتوں میں کوئی تاریخ کا سبجیکٹ پڑھاتے ہوں گے۔ میں نے حال ہی میں ناظرین نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گنگا سے پلوامہ تک، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ گنگا کیا تھا، پلوامہ کیا ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس کی ٹرمنالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فالز فلیگ آپریشن۔ فالز فلیگ آپریشن ناظرین یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس اپنے ہی خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف نقصان اٹھانے کے لیے ایک ایسا ڈرامہ رچاتی ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے اور اس سے وہ اپنے ملک، اپنے دشمن ملک کے خلاف مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔ 1970 میں بھارتی حکومت نے اپنا ایک جہاز جس کا نام گنگا تھا اغوا کر کے پاکستان کے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کروا دیا۔
یہ میرا خیال ہے انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں جہاز کا پہلا اغوا تھا. اس سے پہلے شاید لیلا خالد نے ایک یہ کیا تھا کام. اس کے بعد دنیا میں دوسرا اغوا جہاز کا یہی تھا. اچھا، اب ہمارے کشمیری بھائی نا جب یہ بات کہتے ہیں تو اس پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں یہ کیس چلا تھا عدالت میں، تو جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ انڈین پلانٹیڈ آپریشن تھا، اور جو لوگ اس میں استعمال ہوئے ان میں کچھ تو اپنی نیت میں بالکل صحیح تھے، لیکن کچھ ایک دو وہ تھے، خاص طور سے ہاشم اشرف جو دونوں تھے، جو انڈین انٹیلیجنس نے جن سے ڈبل ایجنٹ کا جنہوں نے کردار ادا کیا تھا. اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے، لیکن اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کسی بھی کشمیری بھائی کو یا پاکستانی بھائی کو انٹیلیجنس کی ایک اور جو ہے نا جی اصطلاح جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کٹ آؤٹ. کٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنا سبجیکٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں جو ان کے کام سے ریلیٹڈ. فرض کیا اس زمانے میں گنگا کی بات کرتا ہوں، اس زمانے میں یہ کشمیریوں نے کشمیر محاذ رائے آزادی قائم کیا تھا، اور یہ اپنی جد و جہد کا یعنی مسلح جد و جہد کا آغاز کرنے جا رہے تھے. یہ بہترین موقع تھا انڈیا کے لیے کہ 65 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے بڑی کوشش ہم نے کی تھی، 65 سے پہلے بھی اور بعد میں کشمیر کو کسی طرح آزاد کرا لیں. وہاں پہ ہم نے آپریشن بھی لانچ کیا تھا جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں، لیکن بہت بری طرح ہمیں ناکامی ہوئی تھی. اس سے کشمیریوں میں یہ بات بہرحال رہی کہ وہ مسلح جد و جہد کے ذریعے ہی کشمیر کو آزاد کریں. تو انہوں نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ایک جہاز اغوا کرنے کا پروگرام بنایا، تاکہ جہاز اغوا کر کے ہم لے جائیں پاکستان اور پوری دنیا کا پریس وہاں ہو تو ہم اپنا مسئلہ دنیا کے سامنے اٹھا سکیں. اور دنیا کو اس مسئلے کی سنگین کا احساس بڑی اچھی بات تھی، انہوں نے اچھا ہی سوچا ہوگا. لیکن جو کرنے والے تھے یہ کام وہ تو اپنی نیت میں مخلص تھے. ان بیچاروں کو یہ تو علم نہیں تھا کہ وہ تو استعمال ہو رہے ہیں، کاز ان کا ہی تھا. انڈیا نے اپنا ایک وہ جہاز جس کی آخری پرواز کے بعد اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، ایک کھٹارا جہاز، وہ اپنی ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کے اپنا کٹ آؤٹ بنا کے ان کے ذریعے اغوا کروایا، پاکستان پہنچایا. وہ جہاز یہاں پہ ان دونوں ذوالفقار علی بھٹو، معاف کیجیے، ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ابھرتے ہوئے اور بڑے زبردست قسم کے لیڈر تھے. آپ تشریف لے گئے لاہور ایئرپورٹ پہ اور جناب آپ نے ایک بڑی جذباتی تقریر وہاں پہ کر دی کشمیر کی آزادی کے حق میں، اور جو ہوا کرتا ہے، جو ڈرامہ چلا کرتا ہے وہ پوری فلم چل گئی. آپ تشریف لائے پیچھے سے، اس کے بعد انہوں نے یہ جو اغوا کار تھے انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی. اللہ اللہ خیر صلاح. وہ انڈیا کا اس زمانے میں میرا 50,000 روپے کا بھی جہاز نہیں ہونا جو انہوں نے جلا دیا. انڈیا یہی چاہتا تھا، جہاز جلتے ہی انہوں نے پاکستان کے لیے انڈیا کی سپیس بند کر دی. اس زمانے کا پاکستان یہ نہیں تھا، اس زمانے کا پاکستان ایسٹ پاکستان بھی شامل تھا، اور وہ ہم سے 1200 میل دور تھا پاکستان، آدھا پاکستان جو ایسٹ پاکستان. انڈیا کی پر سے پرواز کر کے جانا پڑتا تھا. PIA کی پروازیں بند ہونے سے بار برداری کا بڑا ہی سلسلہ ختم ہو گیا، راستے بند ہو گئے. ہماری پروازوں کو گھوم کر وہ جہازوں کو میرے خیال برما کی طرف سے کوئی راستہ تھا تو ادھر سے جانا پڑتا تھا. وہ بڑا لمبا روٹ تھا، یعنی عام حالت میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. انہی دنوں مشرقی پاکستان میں بہت بڑا ایک طوفان تو وہاں آتے رہتے تھے.
یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی رہتی، لیکن وہ بہت ہی بڑا ایک سیلاب اور طوفان تھا جس نے بڑی خاصی تباہی مچائی. اور یہاں ان میں انڈین انٹیلیجنس جو وہاں کام کر رہی تھی اس نے یہ ان میں احساس جگانا شروع کر دیا کہ چونکہ تمہاری حیثیت تو ایک نوکروں اور غلاموں جیسی ہے، حکومت جو کر رہے ہیں وہ تو ادھر بیٹھے ہیں مغربی پاکستان میں، اسلام آباد میں، تو اس لیے یہ ہے کہ تمہارا تو یہی ہونا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے. اور ان کے اندر مکتی بانی نام کی ایک تحریک آزادی شروع کر دی. یہ لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر سناؤں گا جب ہم 71 پہ بات کریں گے. بہرحال اس کہانی کا آغاز جو ہے وہ گنگا کے آغاز سے شروع ہوا تھا. اس کا انجام پاکستان کے 2 لخت ہونے پہ ہوا. اچھا، انڈیا نے یہی ایک آپریشن نہیں کیا، انڈیا نے اس کے بعد بھی پاکستان میں اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کروائے. انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کی. ان دنوں یہ جتنی بھی تھی پاکستان مخالفت، یہ جی ایس سندھ ہو گئی، یہ ایم کیو ایم ہو گئی، ذوالفقار ہو گئی، جس سے یہ جہاز بھی اغوا کروایا تھا انہوں نے یہاں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے اغوا کیا تھا. ان کی جو ذوالفقار تھی اس نے اغوا کیا تھا. وہ بھی ایک لمبا ڈرامہ تھا. یہ ڈرامہ چلا اور خاصے 200-250 انہوں نے خیر قیدی اس چکر میں رہا کروا لیے تھے، جو پھر بعد میں سیٹلڈ ہو گئے، جا کے ان کو پناہ مل گئی ادھر لیبیا میں اور ویسٹرن کنٹریز میں. اور پھر وہ میرا خیال پاکستان واپس بھی ان میں سے قریباً سارے واپس آ گئے تھے، بے نظیر بھٹو کے دور میں، پہلے دور میں واپس آ گئے تھے. ناظرین، یہ جو اس سلسلے کا جو آخری آپریشن تھا وہ پلوامہ میں کیا گیا تھا. آپ کو پتہ پلوامہ میں ایک مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے دھماکہ کروا کے تو اپنی 200-250 فوجی مار دیے تھے. بڑا خطرناک وہ تھا. تو وہ بیچارے فوجی کون تھے؟ وہ یہ تھے جو جن کو یہ کمین اچھوت سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈین فوج میں بھی یہ بڑی بیماری ہے. ان کو قربانی کے بکرے بنایا. لیکن حیرت انگیز طور پہ پلوامہ میں جو یہ واقعہ ہوا اس کے متعلق انکشافات انڈیا سے شروع ہو گئے، یعنی معاملہ وہیں پکڑا گیا. جیسا کہ جب یہ ہم یہاں یہ جو 2-3 انہوں نے حیدرآباد میں مندر میں اور مساجد میں دھماکے کیے تھے، تو وہ انڈیا کا وہ کرنل پروہت ہی پکڑا گیا جو انہوں نے یہ سمجھوتا ٹرین جلائی تھی، جو پاکستانیوں کو انڈین کو سمجھوتا ایکسپریس جو آ رہی تھی دلی سے لاہور اٹاری پہ آ رہی تھی، اس کو راستے میں جلا دیا گیا تھا پانی پت کے نزدیک. تو یہ کام بھی انہوں نے الزام تو لگایا پاکستان پہ کہ دہشت گرد نے یہ کیا، پاکستان کی سپانسرڈ تنظیموں کے دہشت گردی سے ہوئے. لیکن انڈیا کی کچھ اداروں کی نے حیرت انگیز طور پہ جب یہ تفتیش وغیرہ کی تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو اپنا ہی کام ہے. اور کرنل پروہت کو جو سرونگ کرنل تھا انڈین آرمی کا اس الزام میں گرفتار کیا گیا. وہ شخص اس نے انڈین آرمی کے گوداموں سے بارود چوری کر کے استعمال کرایا تھا اس میں، اور اس سے پہلے جو مندروں میں اور مساجد میں دھماکے ہوئے وہ بھی اس کی کمانڈ میں کیے گئے تھے. وہ پورا گروہ پکڑا گیا. اسی طرح ممبئی کا جو یہ سانحہ ہے 24/11 والا، وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ جو بڑے یہاں ٹوں کرتے پھرتے ہیں نا ہمارے مجاہدین کے، جی یہ گیارانہ کام میں جو ہماری ایک عادت ہے بڑ مارنے کی، ان بیوقوف گدھوں کو کوئی بتائے کہ اجمل قصاب کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے نیپال سے تو پہلے کلٹیویٹ کر کے اس کو ڈبل ایجنٹ بنایا، اس کے ذریعے پھر ان کو ٹریپ کیا. جو میں نے آپ کو بتایا کٹ آؤٹ، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کٹ آؤٹ کس کو کہتے ہیں. ان کو ٹریپ کیا کہ جی بہت بڑا وہاں جناب یہودیوں کو قتل کریں گے جا کے اور بلے بلے ہو جائے گی.
تو وہ آئے, انہوں نے تاج محل ہوٹل پہ حملہ کیا, نریمان ہاؤس پہ یہودیوں پہ حملہ کیا. وہاں تک تو تھی پلاننگ, ان کے مطابق کام ٹھیک چل رہا تھا. جیسے ہی اب انہوں نے بعض اسٹیشنوں پہ اتر کے وہ مار دھاڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو مارا اور پکڑ لیا. بعد میں اجمل کب صاحب بیچارے کو پھانسی دی گئی. وہ چیختا چلاتا رہا کہ میرے ساتھ تو یہ وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ کیا تھا, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو ناظرین, میں نے یہ جو کتاب ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, گنگا سے پلوامہ تک, اس کتاب میں نے ان تمام فالس فلیگ آپریشنز کی تفصیلات لکھی ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس کس طرح کام کرتی ہے, کس طرح ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس کو بٹرے کرتے ہیں, وہ اپنے سیل کیسے یعنی جو انٹیلیجنس کی حکمت عملی ہوتی ہے, جو ایگریسو انٹیلیجنس کی, وہ میں نے اس میں بتائی ہے, پوری تفصیلات لکھی ہیں. یہ کتابی شکل میں کتاب جو آپ کو آسانی سے بازار میں دستیاب ہے, آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں, چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو ایسی کئی کہانیوں کا علم ہوگا جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ جانیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا, جن باتوں پہ ہم لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے, اصل میں وہ بیچارے ہوتے کٹ پتلی سے زیادہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے. یہ آپ کو علم ہوگا. اس میں ہمارے اس ملک کا بڑا المیہ ہے. یہاں سازشی تھیوریاں, ایسی سازشی تھیوریاں پروان چڑھی ہیں, ایسی محلاتی سازشیں ہوئی ہیں کہ خدا کی پناہ. تو پاکستان کو تو بنے ہوئے ابھی 72 سال ہوئے ہیں. 72 سال کو بہت زیادہ قوموں کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. 72 سال کی تاریخ کو سمجھیں, یہ جانیں کہ ہمارے ساتھ کس نے کہاں کیا دھوکہ کیا. جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر جو آپ نئے دھوکے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں نا, ان سے کم کم آپ محفوظ لیں گے, یا آپ کو انشاءاللہ وقت سے پہلے سمجھ آ جایا کرے گی کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہونے جا رہی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.